لیے میں کہتا ہوں کہ جب دشمن مجھے دشمن کہہ رہے تو مجھے کسی سے پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے, کو کنونس کرنا پڑتا ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بٹ الحمدللہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. ایک لو سٹوری رہی آپ کی بھی الحمدللہ, اور کامیاب. اچھا لگتا ہے حکومت کون چلا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے واپس گھر جانے دیجیے گا. چاہیے بڑے بڑے اداروں میں آپ پڑھتے رہے, یہاں سے تو ایک ممی ڈیڈی بچے نکلتے ہیں, تو وہ اثر کیوں نہ آیا؟ آپ تو بڑے قائدانہ اور اس میں. وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے ہم سارے گرائی ہیں, اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب باقی آفسرز کے بچے جیپس میں جایا کرتے تھے اسکول, تو ابا جی ہمیں 2.5 ٹن میں بٹھا کے بھیجا کرتے تھے کوئٹہ کی سخت سردی میں, اور آگے سے اس کے وہ پردہ بھی نہیں لگا ہوتا تھا, سخت وہ منہ پھٹ رہا ہوتا تھا جس طریقے سے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ 40 روپے کرایہ ہوتا تھا یہاں پنڈی سے میرے گاؤں کا 2006-07 میں, اور آئی واز ان 6th کلاس غالباً. تو ہر مہینے میں 1-2 دن کے لیے مجھے گاؤں بھیجا جاتا تھا کہ وہاں گلی ڈنڈا کھیلو, بنٹے کھیلو, تو میں پتہ ہو کہ گاؤں کی زمین کس طرح ہوتی ہے. کے لیے آپ ایک انسپریشن ہیں, اور کے ساتھ ساتھ یہاں تک شہید سیالوی کسے کہتے ہیں, اور شہید سیالوی کون ہے, کہاں سے ہے, اور اس کا کیا تعلق ہے؟ شہید سیالوی کون ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اور کوئی پوچھے جو تیری بات رضا, تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں. دیکھیں اسد بھائی, یہ ایک 8 سال کا جدوجہد سمجھیں, سنس آئی واز ان میٹرک, اس وقت سے ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. اور جب پہلی بار میں نکلا تھا تو آئی اسٹل ریممبر کہ پریزیڈنٹ بھی میں تھا, جنرل سیکرٹری بھی میں ہی تھا, جی پریس سیکرٹری بھی میں تھا, خود ہی بیانات لکھ کے اخباروں کو بھی بھیجنا, فائنانس سیکرٹری بھی میں تھا, کسی سے 100 روپے اکٹھے کرنا, کسی سے 50 روپے اکٹھے کرنا, اپنے کلاس فیلو سے, کوئی چاچے ماموں سے. اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جو پہلا ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا تھا آرڈننس روڈ میں, اینڈ دین FG سر سید کالج میں گیا, تو نیٹو سپلائی, نیٹو کی جانب سے, نیٹو فورسز کی جانب سے سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا گیا, اور ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے. تو اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے اس کی مذمت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا. تو آئی اسٹل ریممبر کہ تلاوت میں نے کی, پھر نعت بھی میں نے پڑھی, تقریر بھی میں نے کی, پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی میں نے لگایا. انیشیلی جب آپ کوئی بھی سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو 100 قسم کی مشکلات ہوتی ہیں, بٹ آئی کین سے اٹ ود ویری پراؤڈ الحمدللہ کہ میں نے ایک آرڈینری کارکن کی طرح زندگی گزاری. میں نے وال چاکنگ, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, ایک کارکن کرتا ہے, میں نے کی. پوسٹر کو لیوی بنا کے, جو میدے کو ابال کے گلو بنائی جاتی تھی, اس سے پوسٹرز لگانا, رات سے لے کے صبح فجر تک ہم نے یہ کام بھی کیا. ایک بائک پہ 4 بچے بیٹھ کے ہم جاتے تھے, ڈبل سواری پہ پابندی ہوتی تھی تو ایک کم کر کے 3 کر لیا کرتے تھے. وہ دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اگر ہم لوگ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے بات کر رہے ہیں اور لتاڑ رہے ہیں بڑے بڑے مافیاز کو, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سیلف میڈ پرسن بنایا, اللہ کی کرم نوازی سے. شہید بھائی یہ بتائیے گا کہ کہاں وہ ایک ویڈیو آپ کی جس کے کوئی لائکس, کوئی ویوز نہ ہوا کرتے تھے, اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کی ویوز آ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, لوگ پسند کر رہے ہیں, کیا کہیں گے, کیسے, کس طرح یہ سفر رہا آپ کا, کیا مشکلات کا سامنا رہا آپ کو اس کا؟ دیکھیں مشکلات اگر آپ کے درمیان نہ آئیں, لوگ آپ کے رستے میں ہرڈلز کریٹ نہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب شخص نہیں ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاشرے میں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی بات کو ویٹیج نہیں دے رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں اور توانا کرتی ہیں, جتنی مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں اور حوصلہ دیتی ہیں, جتنی مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں اور اس قابل بناتی ہیں, دلیر بناتی ہیں کہ یار جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے, ہم اپنا ٹائم اگر یوٹیلائز کر رہے ہیں تو وی آر یوٹیلائزنگ اوور ٹائم فار پاکستان, وی آر یوٹیلائزنگ اوور ٹائم فار اسلام. تعلیمی سفر آپ کا کہاں تک رہا, کیا کیا پڑھا, اور آپ کیا کرنے کا پلان ہے آگے؟ میٹرک تک تو ہم لوگ ہر سال 2 سال بعد پوسٹنگ ابا جی کی جوں ہوتی رہی, بہاول نگر, کھاریاں, کوئٹہ اور راول پنڈی, یہاں تعلیم حاصل کی, اوکاڑا میں بھی, APS میں ہی تھرو آؤٹ پڑھتا رہا. دین 1 سال میں نے روٹس میں بھی پڑھا تھا 6ٹھی کلاس میں, اور
دین میں گیا آپ کے ایف جی سر سید کالج میں، اور ایف جی سر سید کالج سے اے پی ایس میں آرڈننس روڈ پہ میں بن گیا اپنی کلاس کا پروکٹر. اب پروکٹر کوئی چھوٹا موٹا چودھری ہوتا ہے اپنے اسکول کا. تو 10 میں نہیں، فرسٹ ایئر میں بنا. نیا سیشن شروع ہوا تھا تو میں بڑا ہائیلی موٹیویٹڈ تھا کہ اب مجھے اپنا یہ پروکٹرشپ سنبھالنے کے لیے ذرا محنت بھی کرنی پڑے گی تعلیمی میدان میں. اتنے میں ابا جی کے کورس میٹ تھے تو ہی ٹولڈ ہم کہ میرے 3 بچے سر سید سے پڑھے ہیں. اچھا. تینوں ماشاءاللہ کپتان ہیں. تو ابا جی نے کہا اینو بھی کپتان بنانا ہے تو اینو بھیج دو سر سید. بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے ذاتی زندگی کے متعلق کہ آپ کی ذاتی زندگی میں کتنے بہن بھائی ہیں، کیسے تعلقات ہیں، کس طرح گھر میں رہتے ہیں، بتائیے کیسے سال سے ذرا. سر میری پوری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً آدھے سے زیادہ فوجی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. دادا جی کے بھائی 65-71 کی جنگ لڑے، نانا میرے 65-71 کی جنگ لڑے، والدہ کی کزن ہے، شی از آئی تھنک دا اونلی آرمی آفیسر جو بیچاری کافی زیادہ زخمی ہوئی ایک دھماکے میں. میرے ماموں الحمدللہ ایک ہیں، دیر آر ویری فیو آفیسر جنہیں 4 تمغے ملے ہوں. اچھا. ایک اور ماموں تھے وہ بھی آفیسر تھے. پھر ایک کزن جی ڈی بی پائلٹ ہے. چھوٹا بھائی بھی ماشاءاللہ ابھی پاسنگ آؤٹ کے بعد. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 3 ہیں، ایک بہن 2 بھائی ہیں. اور سب سے چھوٹے آپ ہیں اس کا مطلب؟ نا میں سب سے بڑا ہوں. سب سے بڑے آپ ہیں. اور مزے کی بات جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی فوجی ہے. اچھا گھر میں روب و دبدبہ ہوتا ہوگا کہ بہن نہیں، اصل میں میرا ڈومین ہی بالکل ڈیفرنٹ تھی. اچھا. باقی گھر سارا فوجی، آپ بیچ میں ایک الگ میٹیریل جب آ جائیں تو پھر روب و دبدبہ اس طرح نہیں رہتا. فوجیوں کے سامنے ویسے بھی آپ کو روب دبدبہ وغیرہ میرے خیال ہے ہونا بھی نہیں چاہیے. بڑے بڑے اداروں میں آپ پڑھتے رہے، یہاں سے تو یقین ممی ڈیڈی بچے نکلتے ہیں، تو وہ اثر کیوں نہ آیا؟ آپ تو بڑے قائدانہ اور اس میں. وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے ہم سارے گرائی ہیں. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب باقی آفسرز کے بچے جیپس میں جایا کرتے تھے اسکول تو ابا جی ہمیں 2.5 ٹن میں بٹھا کے بھیجا کرتے تھے کوئٹہ کی سخت سردی میں. اور آگے سے اس کے وہ پردہ بھی نہیں لگا ہوتا تھا، سخت وہ منہ پھٹ رہا ہوتا تھا جس طریقے سے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ 40 روپے کرایہ ہوتا تھا یہاں پنڈی سے میرے گاؤں کا 2006-07 میں. اور آئی واز ان 6 کلاس غالباً. تو ہر مہینے میں 1-2 دن کے لیے مجھے گاؤں بھیجا جاتا تھا کہ وہاں گلی ڈنڈا کھیلو، بنٹے کھیلو. تو میں پتا ہو کہ گاؤں کی زمین کس طرح ہو. تو یہ چیزیں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے ہمیں ٹپیکل ایک ممی ڈیڈی ایٹماسفیئر میں نہیں پلا بڑھایا. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے کپڑے تم خود استری کیا کرو، باقی معاملات خود کیا کرو. مارکیٹ جو ہے ہمارے اکثر میں نے دیکھا آفسرز کے بچے ہوتے ہیں بیٹ مین کے بغیر تو وہ دودھ لینے بھی نہیں جاتے. لیکن جب میں نے دیکھا یہ تربیت اتنا ہوئی تو الحمدللہ میں اس قابل بھی رہا کہ لوکل سفر کرتے رہے تھرو آؤٹ. مدرسے میں رہنا پڑا، وہاں رہے تنظیمی معاملات کے لیے. ہم لوگوں نے مطلب یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سبی بلوچستان کے صحراؤں میں آپ جون جولائی کی گرمیاں گزاریں اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ جنوری یا دسمبر کی راتیں گزاریں جاگ کے. تو یہ ساری تربیت ہے والدین کو ہی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے پسند کی شادی کی اور تو کب پسند کیا، کب پرپوز کیا، کیسے شادی تک پہنچے؟ یار بس پسند آ گئی تھی تو اماں جی کو بتایا اور ان کی مہربانی کہ وہ چلی گئی، رشتہ مانگ گئی. خود پرپوز نہیں کیا؟ ظاہری سی بات ہے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بٹ الحمدللہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. ایک لو سٹوری رہی آپ کی بھی الحمدللہ اور کامیاب. اچھا بھارتی میڈیا آپ کے خلاف بڑا زہر گلتا ہے، کبھی دہشت گرد کہتا ہے، کبھی مولانا عبدالسعید کا جو ہے وہ آپ کو بہت قریبی ساتھی بھی کہتا ہے. لیکن پاکستانی میڈیا آپ کو پروموٹ کرنے سے کیوں اتنا عاجز ہے، کیوں نہیں پروموٹ کرتا اس حوالے سے آپ کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ میرے ملک کا دشمن مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے. بالکل. اس سے بڑھ کے میں پاکستان کو اپنی وفاداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب دشمن مجھے دشمن کہہ رہے تو مجھے کسی سے پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے. جہاں تک بات ہے ہمارے میڈیا کی، سچ بولنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. بالکل. آپ سچ بولیں اینکر پرسن کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے بھائی جان مہربانی کرو یہ نہ کرو، بھائی جان وہ نہ کرو. یہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں کہ خان صاحب بھی اچھے ہیں، میاں صاحب بھی اچھے ہیں، زرداری صاحب بھی اچھے ہیں، بس برا کوئی بھی نہیں ہے. اور جب آپ حقائق سے پردہ اٹھائیں، آپ
क्लियरली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करें, ना किसी को उल्टी सीधी बात करने दें, तो डेफिनेटली फिर मीडिया की कोई एसओपीज होती हैं वो नहीं बुलाता, ये उनकी मर्जी, तो उनका मीडिया उनकी बताएं मर्जी। शहीर साहब के बड़े बड़े बयान आप दे रहे होते हैं, आए रोज हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद कर रहे होते हैं, तो क्या लगता है हुकूमत कौन चला रहा है आपकी नज़र में? मुझे वापस घर जाने दीजिएगा। नहीं, आप बड़े तनकीद करते हैं, आज भी आपको से सवाल कर लिया जाए यार, आप बता ही दें हुकूमत चला कौन रहा है? देखिए हुकूमत मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि कौन चला रहा है। अल्लाह करे कि खान साहब ही चला रहे हों और अल्लाह करे कि वो सूदमंद साबित हों इस मुल्क के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कई इस तरह की चीज़ें जो उनके वो ज़रा नहीं होने देना चाहते हैं, और बहुत बहुत दुख होता है। ये वही टीम बी जो है जो आपको उनकी किचन कैबिनेट में मिलती है, उनकी कैबिनेट में मिलती है, ये वही इस्तेमाल शुदा मटेरियल है जो कि मुशर्रफ के पास भी रहा, जो जरदारी के पास भी रहा, जो नवाज शरीफ के पास भी रहा। आज अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस नहीं आ रही पाकिस्तान, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुशर्रफ दौर में जब वो गई थी तो 21 में से 16 वज़रा वो थे जो कि आफिया जो मुशर्रफ के दौर के थे, और अब वही 16 वज़रा इस कैबिनेट में भी हैं। क्या वो वापस आएगी तो वो बताएगी नहीं कि कौन कौन शामिल था मुझे बेचने में? तो कई इस तरह की चीजें हैं जो कि मतलब बड़े बड़े पोल खुल सकते हैं। बट आपके कई बयान आते हैं, कई बयान में आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो ना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा फख्र है क्योंकि पॉलिसी से लोग कहते हैं कि आप शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो है लोगों के बयान ये भी आते हैं कि आप बराह रास्त उनको बुरा भला कहते हैं। तो क्या वजूहात हैं, क्या तनकीद की वजूहात क्या होती हैं? मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, स्पीकिंग अगेंस्ट मुशर्रफ डजंट मीन्स दैट यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का जवान मेरे सर का ताज है। मुशर्रफ की किसी पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ है अफगानिस्तान के मामले में। मैं नहीं चाहता था कि दो मुसलमान आपस में लड़ें, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान फिरका वारियत की भेंट चढ़े, मैं नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान जले, मैं नहीं चाहता था कि केपीके जले। तो मैं अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता था। मैं चाहता था कि पाकिस्तान अब मजीद किसी बांग्लादेश की तरफ ना जाए। तो मुशर्रफ की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखना एक अलग चीज है, तो वो बाद में पॉलिटिशियन। आज के इस दौर में आपकी अक्सर तकरीर में DGIS प्यार भी इशारा बनते हैं, तो क्या वजूहात होती हैं आज की? नहीं, मैं समझाना चाहता हूं कि उन्हें जरा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देना चाहिए कश्मीर के मामले पे। और देखें, तकरीर मैं भी बहुत अच्छी करता हूं, तकरीर आप भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तकरीर ही करे मसला कश्मीर पर तो फिर हमें दुख होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। अब कश्मीर की बहनें दीवारों पर लिखने पे मजबूर हो गई हैं कि दोबारा जो है किसी अयूबी ने या नूरुद्दीन जंगी ने नहीं आना यहाँ पे। तो बहुत मायूसी है, और वो मायूसी मुझसे देखी नहीं जाती। तो कभी कभार हम फट पड़ते हैं, क्या करें, ये और तरह से बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है? आपकी जो तकरीर हैं, आपके बयानात, आपके वीडियोस देखकर बहुत से लोगों को शक व शुबा भी रहता है कि इस वाले से कि आप एक सवाल, क्योंकि मुझे अक्सर लोग करते दिखाई देते हैं आपसे, कि पाकिस्तान की जमहूरी रियासत में किसी भी हुकूमत के आने और जाने में, ख़त्म होने में फ़ौज का, यानी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका कितना किरदार आपकी नज़र में रहता है? देखें, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क देखें, उधर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। वो नहीं चाहते कि मुल्क चोरों लुटेरों के पास जाए, बट इशू ये है कि यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? बिल्कुल, वो किस किस को चेंज करके किस को लाइन, टीम भी वही होगी, वही चमचे खर्चे, वही इलेक्टेबल्स। कौम दांतों के जलसों पे जाना पसंद करती है, कौम कुत्तों की लड़ाई और बटेरों की लड़ाई और मुर्गों की लड़ाई पसंद करती है, कौम नजरिया पसंद नहीं करती। तो क्या करें, वो जिस बंदे को लेके आए, नीचे टीम सारी वही होती है, सिस्टम आवे का आवा बिगड़ा। शहीर, बताइएगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, आगे ये हुकूमत किस तरह सरवाइव कर रही है आपकी नज़र में? PTI हैज बीन हाईजैक्ड। बड़ा अच्छा नजरिया लेके चले थे, आफिया सिद्दीकी की बात किया करते थे, अच्छा, रियासत मदीना की बात किया करते थे, पाकिस्तान कर्जे नहीं लेगा, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, घास खा लेंगे। हाईजैक हो चुकी है। सॉरी, हाईजैक वही चमचे, वही जिन्हें लोग लोटा कहते हैं, मैं तो इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हाईजैक कर चुके हैं। और जो साइकोफेंट्स हैं, मैं एक ग्रीन बुक आती थी GHQ में, जनरल इकबाल हैं पिंडी घेर के, हमारे साथ वाली तहसील के, काफ़ी आला पोस्ट पर रहे, उन्होंने लिखी उस ग्रीन बुक में लिखा एक आर्टिकल के पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स
وہ کسی مقام پہ ہوتے ہیں، وہ اچھا ڈیلیور کرنا بھی چاہیں تو وہ صرف تب کر سکتے ہیں اگر ان کے سامنے جو موجود سائیکوفینٹس ہوتے ہیں، جی جی، پیپل ہو آر سراؤنڈنگ یو، پیپل ہو آر اراؤنڈ یو، وہ جو کہتے ہیں خان صاحب بلے 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 کیا بات ہے، خان صاحب آپ کی تو بات ہی کیا ہے، جو آپ کو پروس اینڈ کونس کا نہیں بتاتے، صرف فوائد بتاتے کہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایسے سائیکوفینٹس نے، جنہوں نے مشرف سے بھی غلط فیصلے دلوائے تھے، وہی سائیکوفینٹس آج عمران خان کو بھی تباہ کر۔ اچھا شریف صاحب یہ بتائیے گا، اگر آپ کو موقع ملتا ہے وزارت عظمیٰ کا، وزیر اعظم کا بننے کا، تو کیا سب سے پہلے کیا کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ پاکستان کا تعلیمی نصاب چینج کرنا ہے، اچھا، پاکستان کے بچوں کو ٹیپو سلطان پڑھانا ہے، نور الدین زنگی پڑھانا ہے، بتانا ہے کہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا دیتا تھا جب دشمن کی فوج 10 گنا بڑی ہوتی تھی، واپس کا رخ نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ بچوں کو بتانا ہے کہ نور الدین زنگی ہوتا تھا کہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کے بعد جب جاتا تھا گستاخ کو واصل جہنم کرنے کے بعد، مدینہ کی گلیوں میں روتا ہوا پھرتا تھا کہ میرے آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ بتانا ہے بچوں کو کہ یہ ہوتا تھا قوم کا سپہ سالار، یہ ہوتا تھا قوم کا چیف آف آرمی سٹاف، یہ ہوتا تھا قوم کا وزیر اعظم، یہ ہوتا تھا قوم کا صدر مملکت، کہ جو جھکتا نہیں تھا، جو بکتا نہیں تھا، جو خوددار تھا، جو دشمن کی فوجوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اللہ کو پامردی، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تعلیمی نظام بہتر ہو جائے،